میں ہوں نوی ستی اور بات کریں گے جناب اس وقت ایک طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملک میں شدید بارشیں، سیلاب، کلاؤڈ برسٹ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور وہ آپ شمالی علاقہ جات کی بات کریں، اب معاملہ لاہور، قصور، ملتان تک شدید جو خطرہ بتایا جا رہا ہے کہ پورے پورے شہر اور گاؤں ڈوب چکے ہیں۔ اس پر جو ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا وہ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، حکومت کیا کہہ رہی ہے، این جی اوز کیا کہہ رہی ہیں، این ڈی ایم اے کیا کہہ رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا اس حوالے سے کیا رپورٹنگ کر رہا ہے، وہ آپ کے سامنے۔ دوسرا جناب، ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کے بجائے، عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے، ابھی بھی یعنی تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ابھی بھی جو ہے وہ ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں جناب، بہت بڑی دہشت گردی وہ کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے، کہ اس وقت ملک آپ سمجھتے ہیں کہ حالت اس میں سیلاب میں ہے، اور حکمران جو ہے یا جو کرتا دھرتا ہے وہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ تو اس پہ کیا ہوگا، ایکسٹینشن ہوگا نہیں ہوگا، اس کا نوٹیفیکیشن کا معاملہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کو لکھ کے دے دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ لکھیں کہ ایکسٹینشن کی ضرورت، اس کے لیے جو ہے نا وہ کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور حکومتی نمائندے یعنی نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں نہیں 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 ہم نے نوٹیفیکیشن کرنا ہے، اور شہباز شریف صاحب کو ابھی نواز شریف نے روکا ہے نوٹیفیکیشن سے۔ تو یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اڈیالہ جیل سے صرف 148 ایچ آئی وی کے کیسز یعنی مثبت کیسز سامنے آئے ہیں، اور اس کے بعد معاملہ ظاہر جب انٹرنیشنل لیول پہ آتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اسلام آباد راولپنڈی کی بڑی جیل ہے، اور وہاں پہ کیا انسانیت کیا ہو رہی ہے یہاں پر۔ اچھا جی، پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کے کچھ ایریاز، اس کے بعد قصور، ملتان، اب وہ شدید خطرے میں بتائے جا رہے ہیں۔ میں ابھی ریسنٹلی ابھی فیکٹس اینڈ فگر شیئر کیے گئے ہیں، وہ این ڈی ایم اے کی طرف سے بھی، اور حکومت بھی ابھی اس پہ بات کری، اور کچھ این جی او انڈیویجول طور پر جو ہے وہ ایک ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہیں۔ گورنمنٹ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کچھ چیزوں میں جو ہے محتاط بتاتی ہے، لیکن اس وقت بتایا جا رہا ہے تقریباً 15 سے 20 ہزار جو افراد ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، وہ بے گھر ہیں، یعنی گھروں سے باہر ہیں۔ پھر اب ظاہر ہے اس میں 15 سے 20 اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بچے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس میں جو مال مویشی ہیں اس کا بھی جو ڈیٹا اکٹھا کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 30 سے زائد جو صرف لاہور کی اور پنجاب کی بات کر رہا ہوں جو ابھی ریسنٹلی سیلاب آیا ہے، جس کو جو ہے وہ بھارت کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اچانک پانی چھوڑا ہے، لیکن وہ بھارت کا قصور ہے یا ہمارا اپنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن 30 سے زائد لوگ یہاں پر جاں باغ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ 20,000 سے زائد گاؤں، موضع جات وہ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ اگر آپ اوورال اگر ہم دیکھیں تو میں آپ سے باقی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ یعنی قصور کے معاملے میں بتایا جا رہا ہے کہ 1955 کے بعد یہ سب سے بڑا ریلا ہے، یعنی جو بزرگ ہیں وہاں کے وہ بتاتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب شہر کو بچانا مشکل ہو گیا ہے، اور ملتان میں صورتحال بھی انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ یہاں پر 3 لاکھ سے زائد افراد جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل کیے جا رہے ہیں۔ تو یوں آپ یہ دیکھیں کہ صرف لاہور کی پوزیشن کیا تھی، اب ملتان، قصور اور باقی جو ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پر معاملات کیا ہوگا۔ اب اگر 2-4 بڑے میٹروپولیٹن جو ہے شہر متاثر ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے تعداد پھر کہاں تک پہنچ جائے گی۔ صرف ملتان کی حد تک جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ 3 لاکھ افراد گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں، اور ریسنٹ ابھی بھی مزید ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ظاہر ہے یہ چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی کہ حکومت کا کتنا قصور ہے، این ڈی ایم اے کا کتنا ہے، انڈیا کا کتنا قصور ہے، یہ تو چیزیں ابھی شاید زیر بحث نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو عوام کو بچانا چاہیے، ان کے جو مال مویشی ہیں ان کو بچانا چاہیے، ان کی کھڑی فصلیں جو ہیں وہ یعنی اس وقت تک کا جو بتایا جا رہا ہے وہ اربوں روپے نہیں کھربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صرف ایک ملتان قصور کی جو ابھی کی جو صورتحال بتائی جا رہی وہ کیا ہے، اور کل سے 3 دن سے جو لاہور اور جو اس کے نزدیک ترین ایریاز ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا پوزیشن بنی ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو نا ایک چیز بتاتا ہوں جو ریسنٹلی یعنی جو گورنمنٹ کے پاس بھی ڈیٹا ہے اور اس میں جو بتایا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب جو ایگزیکٹ ابھی تک گورنمنٹ جو بتا رہی ہے وہ ڈیٹا جو شیئر کیا گیا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 2038 موضع جات صرف جو یعنی پہلے 3-4 دنوں میں جو ہوا، آج جو میں بات کروں نا ملتان اور قصور اور اس کے الگ ایریاز کی، وہ ابھی نہیں ہے اس میں۔ یہ جو ابھی ڈیٹا آیا ہے اس میں راوی سے 462، ستلج میں سیلاب سے 395، چناب سے 1170 یہ موضع جات یعنی گاؤں متاثر ہوئے ہیں۔
پھر اسی طریقے سے جو اب این جی اوز پہنچنا شروع ہوگی، حکومت بھی جو ہے وہ ظاہر ہے حکومت نے اوور آل انوائرمنٹ تو کریٹ کرنا ہے نا وہاں کے جو ڈی سی کمشنر، کیونکہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ این ڈی ایم اے نے جب بھی بریفنگ دی، لاسٹ ٹائم بریفنگ میں بلایا، میڈیا بھی گیا، ہمیں وہاں جانے کا اتفاق ہوا، تو جب این ڈی ایم اے سے پوچھا گیا کہ آپ کا ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا معاملہ ہے، تو این ڈی ایم اے نے اپنے آپ کو ایسے خاموشی سے نکال لیا، اس نے کہا جب تک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہی نہیں ہوں گی تو این ڈی ایم اے کیسے کام کرے گا۔ تو یوں جو ہے اس وقت جونیئر ترین ڈی سیز اور کمشنر لگا کے، آپ کو پتا ہے حکومت اور جو ادارے چلا رہے ہیں اس وقت حکومت کو، جنہوں نے گفٹ دیا ہوا ہے فارم 47 کے تحت، وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ یعنی عوامی نمائندے بالکل غائب ہیں، ایم پی ایز ایم این ایز کو جو لوگ کالیں کر رہے ہیں وہ آگے سے ان کو کچھ اور ہی سنا رہے ہیں، اب وہ یہاں بات کرنے والی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تو مریم نواز کو جسے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے وہی پکڑیں، مریم نواز نے ہماری ایم پی اے ایم این اے کی تصویر بھی لگانا جو ہے وہ ہمیں لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور ہمارے اوپر ڈی سی اور کمشنر مسلط کیے گئے ہیں۔ یہ ایم پی ایز ایم این ایز کا کہنا ہے کہ پورے پنجاب میں ڈی سی جونیئر لگائے گئے ہیں، بھرپور کرپشن ہو رہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ احسن اقبال کی گفتگو سن لیں، آپ جناب ڈیفنس منسٹر جو ہے خواجہ آصف صاحب کی بات سن لیں، کل بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اگر آپ نہیں سنا تو آپ ان کے ٹویٹر پہ جائیں، ذرا وہ لکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک سڑک کا انہوں نے باقاعدہ طور پر ویڈیو بھی جاری کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب اتنے تگڑے لوگ ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ ان کے پیچھے بہت تگڑے لوگ ہیں۔ تو جو اس وقت ملک میں بدترین کرپشن ہو رہی ہے، بدترین اس وقت انتظامیہ ملک میں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملکی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ اچھا جی، ابھی تک جو بتایا گیا ہے کہ جناب 6373 متاثرین ریلیف کیمپ میں ہیں، یہ جو میں یہ قصور اور لاہور کے علاوہ بتا رہا ہوں، 4,05,000 سے زائد جو مویشی ہیں، انہوں نے کہا جی ان کو ہم نے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے، اور تقریباً جو بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے 30 ہزار کے قریب جو مال مویشی ہیں۔ اب ظاہر ہے جو نقل و مکانی کرتے ہیں اس میں کچھ زخمی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیمار ہیں، اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مویشیوں کے علاج کے لیے 321 جو کیمپ بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 800 کے قریب جو ہے وہ کشتیاں جو ہے وہ ریسکیو کے حوالے کی گئی ہیں، وہ اس میں شریک ہیں۔ اسی طرح 36 گھنٹوں یا 48 گھنٹوں کی جو بات کی جا رہی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ تقریباً 70,000 لوگوں کو ریسکیو کیا۔ تو اگر آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صرف راہول کے ارد گرد کی بات کر رہا ہوں، ابھی ملتان قصور کی بات الگ ہے، تو یہ معاملہ اگر پہلے پتہ ہوتا اداروں کو، اور کچھ وزیر پریس کانفرنس کرتے تھے کہ پنجاب تیار ہے، وہ اگر پریس کانفرنس ابھی لوگ شیئر کر رہے ہیں ویسے، لیکن یہ موقع نہیں ہے۔ اس وقت حکومت کو چاہیے کہ تمام تر تنقید کو خاموشی سے سنیں اور عوام کو جو ہے نا وہ ریلیف دیں۔ اچھا جی، مزید انہوں نے کہنا تھا کہ یہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس میں پاکستان جناب بہت بڑا ٹارگٹ ہو رہا ہے، اور پنجاب میں جناب اب جو ہے نا وہ بہت جلد جو ہے وہ جناب ڈیمز بننا شروع ہو جائیں گے۔ اب مریم نواز نے جناب ڈی سی اور کمشنر کو جناب آرڈر دے دینا ہے، اور راتوں رات ڈیمز بننا شروع ہو جائیں گے، افتتاح ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، اور پھر اخباروں میں اشتہار نظر آئیں گے آپ کو کہ مریم نواز بڑی سیریس ہو گئی ہے، جیسے پہلے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ کام کیا، اب وہ جو ہے وہ ڈیمز پہ بھی کام کریں گے، دن رات ایک کر کے کام ہوگا، اور افتتاح ہوں گے، پھیتے کٹیں گے، کروڑوں روپے اشتہار لگیں گے، اور پھر وہی ہوگا جو اس سے پہلے ڈیمز کے ساتھ ہوا ہے، وہ آپ جانتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم پہ ابھی تک سمیت بہت سی چیزیں پڑی ہیں، اور اب صوبے بنانے کی بات کہاں سے ہو رہی ہے، ڈیمز بنانے کی بات کہاں سے ہو رہی ہے؟ اسی سے اندازہ کریں کہ حکومت کے نمائندوں سے پوچھتے ہیں کہ صوبے کہاں سے، کون کہہ رہا ہے، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا جی کون سا تھنک ٹینک ہے، اور کالا باغ ڈیم بنانے کی کوئی بات کون کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی چاہے گی تو بنے گا، ادروائز نہیں بنے گا۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت حکومت کی، تو ظاہر ہے پھر کسی نہ کسی پہ تو وہ کرنا پڑے گا نا۔ یہ اوورآل صورتحال ہے، اسی پہ رکھتے ہیں، لیکن جو اڈیالہ جیل میں 148 اس پہ میں الگ سے بات کروں گا۔ HIV کے مثبت کیسز سامنے آئے ہیں، اور PTI رہنماؤں کے خلاف اب کمل شوزب کے گھر میں چھاپا پڑا ہے، اور اس کے علاوہ PTI جو ہے وہ پنجاب اور یعنی فیڈرل یعنی جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے اس کی اپوزیشن پہلے فارغ ہو چکی ہے، اس کے بعد کمیٹیوں سے نکل چکی ہے۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا اگر تحریک انصاف پنجاب اور نیشنل اسمبلی سے استعفے دے دیتی ہے؟ تو ویسے ہونا تو کچھ نہیں ہے اس ملک میں، کیونکہ ظاہر ہے پہلے ہی جس طریقے سے وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ سائڈ پہ ہو جائیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ سب کو نکال بھی رہے ہیں، ضمنی انتخابات بھی ہمارے حوالے کر رہے ہیں اور پہلے بھی کیا ہے، تو میرا تو کیا قصور ہے 2/3 میجارٹی کے بعد مجھے بنایا جائے۔
اس لیے میں ایکسٹینشن پہ جناب نوٹیفیکیشن نہیں نکلے گا. اب شہباز شریف صاحب سنا ہے کہ منت ترلے کریں گے، یا مریم نواز، کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ ان کے حوالے جو پورا صوبہ کیا ہوا ہے، اور وہ ایئر فورس کا جہاز بھی لے کے گئی تھی، اور ان کے موصوف وزراء جواب کیا دے رہے ہیں میڈیا کو، کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب یہ بتائیں کہ ان کی جو خانسامائیں، ان کی بیٹیاں، ان کے دوست، ان کے فرینڈز اور پتہ نہیں کیا کیا کیوں لے کے گئے. تو ان کے وزراء جواب دے رہے ہیں کہ جناب کیونکہ جہاز خالی تھا. تو بادشاہ جناب، یعنی یہ کوئین کی بات ہوئی نا کہ بھائی جہاز خالی تھا، انہوں نے کہا بھائی بٹھا لو جو جو فیملی ممبر ہیں ان کو بٹھا لو. بے شک کوئی میک اپ آرٹسٹ ہے، یا کیمرہ مین ہے، یا خانسامہ ہیں، یا کوک ہیں، کیونکہ اور گلاس کے لیے ایک الگ، اور آپ کو پتہ ہے مریم نواز صاحب کا گلاسز اور ان کی جو سامان تھا اس کے لیے بھی ایک دو چار وزیر جو ہے باقاعدہ طور پہ خدمت میں مامور تھے. تو یہ صورتحال ہے، اور کتنی سنجیدگی ہے وہ آپ نے کل دیکھ لیا، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں ان کے وزراء کے سامنے. مزید جو اپڈیٹ ہوگی آپ تک رکھیں.